سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے گزشتہ 4 ہفتوں سے نماز کے اوپر بیان چل رہا ہے۔ 18ویں پارے کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فلاح یافتہ ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ان صفات کو اپنے اندر لے آئیں، اپنی زندگی میں لے آئیں، تو وہ فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ان صفات کو اللہ نے شروع نماز سے فرمایا ہے کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم نماز کے اندر خشوع اختیار کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں نماز کے اندر جن اعضاء کو ہم اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، جسم کے وہ اعضاء ہمارے سنت کے مطابق ہونے چاہیے، جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم نماز کے اندر خضوع اختیار کریں۔ خضوع کا مطلب اپنے جسم کے ہر عضو کو سنت کے مطابق اللہ کے سامنے جھکائیں۔ اس کا بیان مکمل آپ کے سامنے آ گیا۔ ہماری نماز کے اندر خشوع کیسے حاصل ہو؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، ان الفاظ کی طرف ہمارا دھیان ہو، ان الفاظ کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ جب ہم ان الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں گے تو نماز کے اندر ہمیں خشوع حاصل ہوگا، اللہ کا دھیان ہمیں حاصل ہوگا۔ اور آگے چلیں، ہمیں نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا ہے تو ہم نماز کے اندر جو الفاظ ادا کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، اس الفاظ کے، اس قرآن کی تلاوت کے، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، ان الفاظ کا معنی کیا ہے،
جب ہمیں ان الفاظ کے معانی اور مطالب معلوم ہوں گے تو نماز کے اندر ہمیں خشوع حاصل ہوگا۔ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس کے اندر پیغام کیا دیتا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ اسی طریقے سے ہم دوسری صورتیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو جب تک ہمیں جو پڑھیں اس کے الفاظ اور مطلب معلوم نہ ہو تو ہم خشوع کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اللہ کا دھیان ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خشوع کے درجات ہیں، اور نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کے لیے جب ہم نماز پڑھیں تو یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تصور کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہوگی تو پھر ہمیں نماز کے اندر خشوع حاصل ہوگا، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق حاصل ہوگا۔ اب جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لے آتے ہیں، نماز کے اندر ہم نے جمع کر لیا، اب ہوتا کیا ہے کہ نماز کے اندر خیالات آ رہے ہیں، شیطانی وسوسے آ رہے ہیں۔ اب یہ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نماز جیسی عبادت جو ہمیں دی ہے تو اس عبادت کو ادا کرنے سے پہلے اللہ نے کچھ مقدمات رکھے ہیں، کچھ تمہیدات رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے، کہیں سفر پر جا رہا ہے، اب جب وہ بڑا آدمی ہے یا بادشاہ ہے یا وزیر اعظم ہے، اب اس کو پروٹوکول کے لیے جس راستے سے وہ گزرتا ہے تو پہلے آگے سیکورٹی چلی جاتی ہے تاکہ راستے میں جو خطرات ہیں اس سے بچا جا سکے، اور جو بڑا آدمی جا رہا ہے صحیح طریقے سے منزل تک پہنچ جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے نماز جیسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے کچھ مقدمہ رکھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں، نماز کے لیے جائیں، تو سب سے پہلے ہم پاکی حاصل کریں، سب سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوگی۔ پاکی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جیسے استنجا کرتے ہیں اور یہ استنجا کرنا واجب ہے، اگر ہم نے استنجا نہیں کیا تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ تو جب ہم استنجا کرتے ہیں تو جب تک ہمیں یہ اطمینان حاصل نہ ہو جائے کہ اب پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں آئے گا، اور اگر یہ گمان ہو کہ ابھی پیشاب کے قطرے آئیں گے تو ابھی ہم مکمل استنجے سے فارغ نہیں ہوئے، اور قطرے آتے رہتے ہیں جس کو عربی کے اندر استبرا کہا جاتا ہے۔ تو جب تک ہمیں مکمل اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں آئیں گے، اب ہم استنجا کر کے واپس آئیں گے۔ اور اگر ہم ناپاک رہ گئے، ذرا سے بھی پاکی حاصل نہیں کی، اب ہم نماز پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں یا کچھ بھی کریں،
اب ہمارے ذہن کے اندر خیالات آئیں گے، شیطانی وسوسے آئیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیت رکھی ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ خاصہ ہے، اور ناپاکی کا خاصہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر برے خیالات آتے ہیں، یہ ناپاکی کا خاصہ ہے۔ اس لیے ہمیں پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم اپنی نماز کو جاندار بنانا چاہتے ہیں، نماز کو صحیح بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہوگی، اور جب ہم پاکی حاصل کر کے نماز کے لیے وضو کرنے جاتے ہیں، یہ نماز کے لیے سب سے اہم عبادت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ وضو جتنی بڑی عبادت ہے، ہم اس وضو کو اتنے ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے۔ وضو بڑی عجیب و غریب عبادت ہے، ہم اس وضو کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ورنہ میرے دوستو اگر ہم وضو کو صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے تمام مسئلوں کا حل اللہ وضو سے کروا دے گا، پکی بات ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم وضو کو صحیح طریقے سے کرنے والے بنے۔ آج ہم لوگوں نے وضو کرنا چھوڑ دیا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں جب نماز پڑھیں گے تبھی وضو کریں گے، جب قرآن پڑھیں گے تبھی وضو کریں گے۔ بات صحیح ہے، یہ تو مجبوری ہے ہماری کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ میرے دوستو اگر ہم اپنے سارے کام باوضو کرنے والے بن جائیں، پہلے وضو کرے بعد میں کام کریں، تو اس امت کے سارے مسئلے وضو سے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنگال کا دورہ کیا تو بنگال کے اندر تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا، اور تقریباً 70 لاکھ لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، مرید ہوئے۔ تو جب یہ سارا منظر ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خوش ہونے لگے، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار جھلکنے لگے۔ اب جب گھر آئے تو ان کی والدہ نے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آج ایسا ایسا ہوا۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے کہ لوگ تیرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، گناہوں سے توبہ کی۔ تو حیران ہو کر پوچھا کہ اور کس کا کمال ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ یہ میرا کمال ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب تک میں نے تمہیں دودھ پلایا کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب بھی تمہیں دودھ پلاتی پہلے وضو کرتی اور بعد میں دودھ پلاتی۔ آج کل لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہر وقت زبان کے اوپر شکوے شکایت رہتے ہیں۔ میرے دوستو اپنے گھروں کی عورتوں سے کہو
کہ آپ ہمارے لیے جب بھی کھانا بنائیں گی پہلے وضو کرو بعد میں کھانا بناؤ، تجربہ کر کے دیکھ لینا، آپ کی اولاد آپ کی فرم بردار ہو جائے گی، کر کے دیکھو تجربہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے وضو جیسی عظیم الشان عبادت کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو سنت طریقے کے اوپر نہیں کرتے، اس لیے ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر وہ نور حاصل نہیں ہوتا، وہ برکت ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے وضو کی نیت کریں، اور جب ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، مل کر دھو لیں، خوب اچھی طرح دھو لیں، تو جب ہم داہنی ہتھیلی کے اندر کلی کرنے کے لیے چلو میں پانی لیتے ہیں، اس کو چلو کہتے ہیں ہتھیلی کو، تو سب سے پہلی ہماری غلطی جو ہوتی ہے کہ ہم پانی کا نل بند نہیں کرتے، یہ سب سے پہلی غلطی ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اگر ہم کسی دریا میں یا کسی نہر میں یا کسی ندی کے اندر وضو کر رہے ہوں تو ہم وہاں بھی وضو میں پانی زیادہ استعمال نہ کریں، حالانکہ دریا کتنا بڑا ہوتا ہے، اگر پانی زیادہ استعمال بھی کر لیا تو دریا کے اوپر کیا فرق پڑے گا، لیکن حدیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ استعمال کیا تو یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی ہماری وضو کے اندر یہ ہے کہ ہم پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس لوٹے سے وضو کرتے تھے یا جس مٹکے سے وضو کرتے تھے تو اس کو تھوڑا ٹیڑھا کیا، چلو میں پانی لیا، اب اس کو سیدھا کر دیا، یا وہ مسلسل ٹیڑھا ہی رہتا تھا، اور اگر ٹیڑھا رہتا تو سارا پانی بہہ جاتا، لیکن ہم غور نہیں کرتے اس چیز کے اوپر، حالانکہ ہماری غلطی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس لیے جب ہم چلو کے اندر پانی لیں تو بائیں ہاتھ سے نلکے کو بند کر دیں تاکہ پانی زیادہ خرچ نہ ہو، اور ہم 3 مرتبہ کلی کریں، اس کے بعد مسواک کریں، مسواک نہ ہو تو اپنے انگلی سے دانتوں کو صاف کر لیں۔ لیکن ہم جو اپنے دانت کو صاف کرتے ہیں، اور بہت سے حضرات وضو کے اندر بلغم وغیرہ نکالتے ہیں یا زیادہ کھانستے ہیں، تو ہم ایسا نہ کیا کریں۔ جو ہمارے آس پاس وضو کرنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت ہے انسان کی کہ جب اس کے سامنے ہم زیادہ تھوک نکالیں گے یا بلغم نکالیں گے یا زیادہ اپنے گلے کو صاف کریں گے تو سامنے والے کو تھوڑی سی نفرت سے محسوس ہوتی ہے، تھوڑا الگ سا لگتا ہے، تو ہم ایسا نہ کیا کریں۔ جب تنہائی میں ہو، ہمارے پاس کوئی نہ ہو، تو ہم اپنے گلے کو خوب اچھی طریقے سے صاف کر لے۔ مجمع کے اندر یہ چیز اچھی نہیں لگتی، ادب کے خلاف ہے۔ تو جب ہم دانت صاف کر لیں، اس کے بعد ہم ناک کی نرم ہڈی تک 3 مرتبہ چلو سے پانی پہنچا دیں، اور جب چلو میں پانی لیں تو بائیں ہاتھ سے نلکا بند کر دیں تاکہ پانی زیادہ استعمال نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے چہرے کو دھوتے ہیں تو چہرہ دھونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ کی چلو میں پانی لیں اور پورے چہرے پہ ڈال دیں اور نل کا بند کر دیں۔ بار بار میں یہ بات دہراتا رہوں گا،
اس لیے کہ اکثر حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وضو شروع کرتے ہیں تو نل بہتا رہتا ہے، جب تک پیر نہیں دھوتے نل بند نہیں کرتے، پانی مستقل چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے 2 ہاتھ دیے ہیں صرف اسی لیے کہ ہم دائیں چلو سے وضو کریں اور بائیں ہاتھ سے فوراً نل بند کر دیں۔ تو جب ہم دائیں ہتھیلی سے چہرے کے اوپر پانی ڈالیں تو چہرے کو خوب ملیں، اچھی طریقے سے ملیں۔ بہت سے حضرات ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے ہیں، لے لو چہرے پہ ڈال لو، فوراً نل بند کر دو، نل ہمارا مستقل جاری رہتا ہے، ایسا نہ ہو، یہ پانی کی زیادتی ہے، فضول خرچی ہے۔ جب ہم چہرے کو خوب اچھی طرح مل لیں، دھو لیں تو 3 مرتبہ ایسے ہی چہرے کو صاف کر لیں، اور جن کی داڑھی چھوٹی ہے وہ تو چہرے دھونے میں بھیگ جاتی ہے، لیکن جن کی داڑھی بڑی ہے چہرے کے اندر داڑھی کے اندر پانی نہیں پہنچتا تو وہ داڑھی کا خلال کر لیں۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں۔ اب ہم کوہنی تک ہاتھ دھوتے کیسے ہیں کہ جو نل ہوتا ہے ہم نل کے نیچے کو اپنی کوہنی کو ڈائریکٹ لے جاتے ہیں اور پانی مستقل چل رہا ہے، حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم نے چلو میں پانی لیا اور اپنی ہتھیلی کو اوپر کی طرف کر دیا تو وہ پانی آپ کا پورا نیچے تک آ جائے گا، اور جب پانی نیچے تک آ گیا اب اس کے بعد اپنی کوہنیوں کو اور اپنی کلائی کو خوب ملیں۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ پانی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اب مل رہے ہیں، وہ پانی خوب بہہ رہا ہے، تو اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ دائیں ہاتھ سے بھی ایسے کریں، بائیں ہاتھ سے بھی ایسے کریں، نل بند کر دیں اور اپنے ہاتھوں کو خوب ملیں۔ اور اب سردی کا موسم ہے، سردی کے اندر تو ہاتھوں کو خوب زیادہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ خشکی آ جاتی ہے، اگر ہم نہیں ملیں گے تو جو ہماری جلد ہے، کھال ہے، اس تک پانی صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا، تو اس لیے خوب مل کر دھوئیں۔ اس کے بعد ہم مسح کریں۔ مسح کا طریقہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ایسے لے جائیں اور ایسے ہی لے آئیں، اس طرح اپنے ہاتھ کو لے جائیں اور ایسے ہی لے آئیں، واپس نہ بھی لائیں تو بھی چلے گا اور واپس لے بھی آئیں تب بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح، اور کانوں کا مسح کے لیے دوسرا نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سر کے حصے میں آتا ہے کان۔ اس کے بعد ہم گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ مستحب ہے، کوئی کر لے اچھی بات ہے، نہ بھی کرے تب بھی چل جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے پیروں کو دھو لیا کریں ٹخنوں تک، اور انگلیاں کا جو خلال ہے وہ کر لیا کریں، یہ وضو کا سنت طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے وضو کریں گے تو ہماری نماز میں جان آ جائے گی، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ جیسے ہی وضو شروع کی ہماری باتیں بھی شروع ہو گئی، اور جو وضو کی دعائیں ہیں وہ نہیں پڑھتے، ہمیں یاد نہیں رہتی۔ یہ ساری جو باتیں ہم کرتے ہیں ان باتوں کا اثر ہماری نماز کے اندر پڑتا ہے۔ جتنی ہماری وضو بے جان ہوگی اتنی ہی نماز ہماری بے جان ہوگی، اور جب ہم وضو سے فارغ ہو جائیں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ یہ سب نماز سے پہلے اللہ نے مقدمات رکھے ہیں تاکہ ہم نماز تک پہنچ جائے، نماز ہماری صحیح ہو جائے، لیکن ہم اتنی پہلے نہیں آتے کہ ہم 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ تو میرے دوستو، ہم اتنی جن باتوں کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اور وضو کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیں گے اتنی نماز ہماری
جاندار ہوتی چلی جائے گی اور نماز کے اندر خشوع ہمارا بڑھتا چلا جائے گا، نماز کے اندر ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔